تو اتنا طویل سفر کیا ہے، پیغام محبت لے کر آیا ہوں۔ میں نے بات کرنی ہے محبت کی، بات کرنی ہے عشق کی، بات کرنی ہے الفت کی، بات کرنی ہے مودت کی، بات کرنی ہے معراج پاک کی، اور بات کرنی ہے مدینے والی سرکار کی۔ ذرا ایک بار بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نہ دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے، نہ دنیا سے نہ دنیا کے بازار سے ملتی ہے، جو چیز اللہ والوں کے پیار سے ملتی ہے۔ اور جنت کی جو خواہش ہے تو زاہد کو یہ سمجھا دو، ارے جنت تو محمد کے دربار سے ملتی ہے۔ اور مرشد سے میری نسبت اور غوث کی مرشد سے آخر یہ لڑی جا کر سرکار سے ملتی ہے، آخر یہ لڑی جا کر سرکار سے ملتی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مکہ بھی بڑی شان والا ہے، اور سب مل کے کہہ دو مدینہ بھی بڑی، مکہ بھی عزت کی جگہ ہے، مدینہ بھی عزت کی جگہ ہے، مکہ بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے، مکہ بھی مقدس ہے، مدینہ بھی مقدس ہے، مکہ بھی پاک دھرتی ہے، مدینہ بھی پاک دھرتی ہے، مکہ مکۃ المکرمہ ہے، مدینہ مدینۃ المنورہ ہے، مکے میں اللہ کا گھر ہے، مدینے میں رسول اللہ کا گھر ہے، مکے میں آب زمزم ہے، مدینے میں آب کوثر ہے، مکے میں حضرت خدیجہ ہے، مدینے میں حضرت فاطمہ ہے، مکے میں غار ہیرا ہے، مدینے میں گنبد خضرا ہے، مکے میں عرفات ہے، مدینے میں رحمت کی برسات ہے، مکے میں بیت الجبار ہے، مدینے میں یاروں کا یار ہے، اور مکے میں جلال خدا ہے تو مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے۔ ذرا کا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں تو رب خوش ہوتا ہے، ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں رب خوش ہوتا ہے۔ کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس لیے کہ محبوب جو اس کا ہے، محب کے سامنے محبوب کا تذکرہ کیا جائے تو محبوب خوش ہوتا ہے۔ ہم محبوب کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، کبھی بطور میلاد سجاتے ہیں، کبھی بطور معراج سجاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کا ذکر کسی طور پر کیا جائے اللہ خوش ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ محافل میلاد کرتے ہیں، محافل معراج کرتے ہیں، نبی کی تعریف اتنی کرتے ہیں کہ نبی کو خدا بنا دیتے ہیں۔ معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے۔ ذرا سبحان اللہ کے ساتھ ساتھ دیجیے، ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، ہم نبی کو خدا نہیں کہتے، بلکہ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ ایک بار میرا ساتھ دیجیے گا، خدا خدا ہے، نبی وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رب ہے، یہ اس کا بندہ ہے، وہ معبود ہے، یہ عبد ہے، وہ طالب ہے، یہ مطلوب ہے، وہ شان دینے والا ہے، یہ شان لینے والا ہے، وہ مزمل کی چادر دینے والا ہے، یہ اسی چادر میں ہم گناہگاروں کو چھپانے والا ہے، وہ چاند بنانے والا ہے، یہ اسی کی دی ہوئی طاقت سے چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا ہے، وہ سورج غروب کرنے والا ہے، یہ مولا علی کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لانے والا ہے، وہ براق بھیجنے والا ہے، یہ نوری سواری پہ سوار ہونے والا ہے، وہ خلقت بنانے والا ہے، یہ امت بخشوانے والا۔ تاجدار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان توحید فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانیت، کائنات میں عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، ساری کائنات کا قادر و مالک اللہ ہے، ہر ایک کو طاقت وہی دیتا ہے، کائنات کا ہر شے، کائنات کی ہر شے اللہ کی محتاج ہے، سارے نبی اللہ کے محتاج ہیں، سارے ولی اللہ کے محتاج ہیں، سارے کتب اللہ کے محتاج ہیں، صرف ایک ذات ہے عبادت کے لائق جس کا نام رب ذوالجلال اللہ رب العزت۔
مدینے کی گلی مکہ کی گلیوں میں تاجدار کائنات آقا علیہ السلام اللہ کی توحید کی جانب بلا رہے ہیں. ایک مشرک کھڑا ہوتا ہے, ایک کافر کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو جس رب کی بات کرتا ہے تو نے اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ جس رب کی بات کرتا ہے تو نے اس رب کو دیکھا بھی ہے؟ آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے, گھر واپس تشریف لے آئے, اپنی پھوپھی جان ام ہانی کے گھر تشریف لائے. عرض کی فرمانے لگے پھوپھی جان, آج کافروں نے تانا دیا ہے کہ جس رب کی تو بات کرتا ہے اس کو تو نے دیکھا بھی ہے. لگتا ہے آپ بھائی بات کی گہرائی پہ نہیں پہنچے, بات سمجھے ہی نہیں. جس کو بات سمجھ میں آئے وہ بلند آواز سے سبحان اللہ ضرور کہے. ذرا ایمان کی قوت سے سنیوں کی طرح جواب دیجیے سبحان اللہ. فرمانے لگے ام ہانی, پھوپھی جان آج کافروں نے تانا دیا ہے, کیا تو نے رب دیکھا بھی ہے؟ پھوپھی جان زملونی زملونی, مجھے کمبل دو میں سو جاؤں. آقا علیہ السلام نے کمبل لیا اور چادر تان کے سو گئے. اس سے پہلے آقا علیہ السلام ساری رات اللہ کی عبادت کرتے, ساری رات قیام کرتے, رکوع کرتے, سجدے کرتے. صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نہ جاگا کریں, قدم مبارک متورم ہو جاتے ہیں, آرام بھی کر لیا کریں. لیکن حضور قیام پہ قیام, رکوع پہ رکوع, سجدے پہ سجدہ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آرام کر لیجئے, حضور کچھ سو لیجئے. حضور علیہ السلام بستر پر نہیں آتے, نہیں سوئے. صحابہ نے کہا سو جائیے, نہیں سوئے. اما عائشہ نے کہا سو جائیے, نہیں سوئے. رب نے قرآن اتارا قم اللیل الا قلیلا, اے محبوب سو بھی جا, محبوب سو بھی جا. ساری رات قیام نہ کیا کر, کچھ آرام بھی کر لیا کر, سو بھی جایا کر. لیکن محبوب کا وطیرہ رہا ساری زندگی کہ ساری رات قیام کرتے, رکوع کرتے, سجدہ کرتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری رات قیام نہ کیا کریں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخاری شریف افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے مالک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے مالک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ نے بڑا اہم نکتہ ہے. صحابہ نے کہا سو جائیے, نہیں سوئے. اما عائشہ نے کہا سو جائیے, نہیں سوئے. رب نے قرآن اتارا محبوب سو بھی جا, نہیں سوئے. پر جب معراج کی رات آئی محبوب چادر تان کے سو گئے. معراج کی رات آئی حضور چادر تان کر سو گئے. یا رسول اللہ پہلے سوتے نہیں, آج سو گئے, ماجرا کیا ہے؟ فرمایا پہلے مجھے اس کی ضرورت تھی, آج اسے میری ضرورت ہے. پہلے ہر کوئی نہیں بولے گا, جسے سمجھ آئی وہی بولے گا. پہلے مجھے اسے اس کی ضرورت تھی, آج اسے میری ضرورت. رب کائنات نے فرمایا جبرائیل ذرا ادھر آ, آج میرے محبوب کو تانا ملا ہے کہ تو نے رب نہیں دیکھا. آج میرے محبوب کو تانا ملا ہے, آج ذرا حجاب ہٹا دے, نقاب ہٹا دے, نورانی چادریں بچھا دے, جنت کے دروازوں کو سنوار دے, جہنم کے دروازوں کو بند کر دے. آج اسرائیل سے کہہ دے کہ روح قبض کرنا بند کر دے. آج زمین والوں سے کہہ دے عرش والوں کو سلا دو, فرش والوں کو سلا دو, زمین والوں کو سلا دو, سمندر کی مچھلیوں کو سلا دو, دریاؤں کی مچھلیوں کو سلا دو, فضاؤں کے پرندوں کو سلا دو. آسمان والوں سے کہہ دو, حوران جنت سے کہہ دو, غلمان بہشت سے کہہ دو, جنت کے ملائکہ سے کہہ دو, سب خادمین بن کر ادب سے کھڑے ہو جائیں. محمد عربی آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. محمد عربی آ رہے ہیں. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ. حضور کی سواری آ رہی ہے, اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا. ذرا ہاتھوں کو سبحان اللہ بلند آواز سے کہیے گا.
کراچی والے آپ لوگوں سے بہت زیادہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہتے ہیں، میں تاکہ واپس جاؤں کراچی تو کہہ سکوں کہ گوجرا میں بھی بڑے عاشق رسول موجود تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، اب بہت دور چلتے ہیں، وادی سینا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے شرف عطا کیا کہ وہ کوہ طور پہ آتے، کوہ طور پہ آتے، اللہ کو بلاتے، اللہ سے کلام کرتے، اللہ سے کلام کرتے۔ ایک روز آئے، عرض کی باری تعالیٰ تیرا پیارا پیارا کلام میرے کانوں میں پڑتا ہے، تیری رس گھولتی ہوئی آواز میری سماعتوں سے ٹکراتی ہے، باری تعالیٰ دل چاہتا ہے کہ جس کا کلام سنتا ہوں اسے بلا حجاب تک بھی سکوں، جسے کلام سنتا ہوں اسے دیکھ بھی سکوں۔ فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، چونکہ لاڈلے نبی تھے، لاڈلے نبی تھے، ضد کر بیٹھے مولا دیکھنا ہی ہے۔ رب کائنات نے اپنے صفات کی ایک تجلی طور پہ ڈالی، سارا طور جل کے راکھ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش میں آئے عرض کی مولا میں تو تجھے نہیں دیکھ سکا، مگر اس روئے زمین پر، زمین و آسمان میں کوئی آنکھ ایسی بھی ہے کہ جو تجھے دیکھ سکے، کوئی ایسا ہے جو تجھے دیکھ سکے؟ جواب آیا اے موسیٰ نہ تیری آنکھ دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے، نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو صرف نگاہ مصطفیٰ دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو صرف نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ عرض کی باری تعالیٰ یہ مصطفیٰ کون ہے؟ یہ مصطفیٰ کون ہے؟ فرمایا محبوب موسیٰ تو کلیم ہے، تو کلیم ہے، مصطفیٰ حبیب ہے، تو کلیم ہے، مصطفیٰ حبیب ہے۔ حدیث مبارکہ عرض کی مل فرق بین الکلیم والحبیب، یا رسول اللہ باری تعالیٰ کلیم میں اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کلیم میں اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ اب یہ فرق دل کے کانوں سے سنیے گا۔ فرمایا اے موسیٰ تو کلیم ہے، بڑی عزتوں والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی رفتوں والا ہے، تو کوہ طور پہ آتا ہے، مجھے بلاتا ہے، مجھے آواز دیتا ہے، میری مرضی آئے بولوں، مرضی آئے نہ بولوں۔ وہ ہوگا تیرا حبیب جو ام ہانی کے گھر سویا ہوا ہوگا، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، آسمانوں پہ نورانی چادریں بچھی ہوئی ہوں گی، 70,000 فرشتے زمین پر بھیجے ہوئے ہوں گے، جبرائیل دروازے پہ کھڑا ہوا ہوگا، اب مرضی آئے آئے، مرضی آئے نہ آئے، مرضی آئے آئے، مرضی آئے نہ آئے۔ حضرت جبریل امین 70,000 نور کے فرشتوں کو لے کر سدرۃ المنتہا سے چلے، 7واں آسمان، 6واں آسمان، چلتے چلتے مکہ معظمہ پہنچے، ام ہانی کے گھر کے باہر پہنچے تو دیکھا کہ دروازے کی کنڈی اندر سے بند ہے، دروازہ اندر سے بند ہے، 70,000 نوری فرشتے ہمراہ ہیں، آگے جبرائیل امین ہیں۔ سوچ میں پڑ گئے کہ دروازہ کیسے بجاؤں، سوچ میں پڑ گئے حبیب خدا تو آرام کر رہے ہیں، دروازہ کیسے بجاؤں؟ مڑ کر فرشتوں کو دیکھا سوالیہ نظروں سے کہ کیا کروں؟ فرشتوں نے جواب دیا جبرائیل ہم سے کیا پوچھتا ہے، اس سے پوچھ کے جس نے بھیجا ہے، ہم سے کیا پوچھتا ہے، اس سے پوچھ کے جس نے بھیجا ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ تو نے اپنے محبوب کو لینے کے لیے بھیجا، لیکن کنڈی بند ہے، دروازہ بند ہے، تیرا محبوب آرام کر رہا ہے، تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں؟ ادب دیکھیں، ادب، دروازہ بجایا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ادب دیکھیں۔ فرمایا جواب آیا جبرائیل تیرے ہونٹ بنائے کافور کے،
بڑا اہم نکتہ ہے. تیرے ہونٹ بنائے کافور کے، محبوب کے قدم بنائے نور کے. جب کافور نور سے ملے گا تو ٹھنڈک دماغ نبوت میں جائے گی، تو نگاہ نبوت کھلے گی. تو جب نگاہ نبوت کھلے تو کہہ دینا کہ رب نے بلایا، کہہ دینا کہ رب نے بلایا ہے. جبرائیل امین دروازے سے اندر نہیں گئے، دیوار پھلانگ کر نہیں گئے، بے ادبی نہ ہو جائے. جبرائیل چھت کے ذریعے اندر آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے، حضور کے قدموں میں بیٹھے. بڑی اہم بات کرنے لگا. حضور کے قدموں میں بیٹھے اور حضور کے قدم مبارک کو اپنے کافوری ہونٹوں سے چومنے لگے، ہونٹوں کو چومنے لگے. جب کافور اور نور ملا، تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت کھلی. بڑا اہم نکتہ بیان کرنے لگا ہوں. فرمانے لگے جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے قدم مبارک چوم رہا ہوں. فرمایا جبرائیل آج سے پہلے تو نہیں چومے، آج کیوں چوم رہا ہے؟ آج سے پہلے نہیں چومے، آج کیوں چوم رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ خود نہیں چوم رہا، چموانے والا چموا رہا ہے. خود نہیں چوم رہا، چموانے والا چموا رہا ہے. فرمایا جبرائیل چلو تو نے میرے قدم تو چومے، کوئی لذت بھی ملی، کوئی سرور بھی آیا، کوئی مزہ بھی آیا؟ جبرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنت کے باغ و بہار بھی دیکھے، میں نے جنت کے لالا و زار بھی دیکھے، مگر یا رسول اللہ وہ مزہ جنت کی کلی میں نہیں آیا جو تیرے قدم کی تلی میں آیا. یا رسول اللہ وہ مزہ جنت کی کلی میں نہیں آیا جو تیرے قدم کی تلی میں آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے اٹھ گئے. پوچھا کہ کرنا کیا ہے؟ یا رسول اللہ زمزم کے کنویں پہ چلے. کہاں پہ چلے؟ زمزم کے کنویں پہ چلے. اور یہاں پر بات کو روک کر ایک جانب اشارہ کرتا چلوں. جبرائیل کیا کر رہا تھا؟ مصطفیٰ کے قدم چوم رہا تھا. بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. تو جبرائیل نبی کے قدم چومتا ہے، سنی نبی کا نام چومتے ہیں. جبرائیل نبی کے قدم چومتا ہے، سنی نبی کا نام چومتے ہیں، مرشد کا ہاتھ چومتے ہیں. بلند آواز سے کہہ دو نا سبحان اللہ. بڑے ڈھیلے سنتے ہو آپ لوگ، کراچی والے آپ سے زیادہ گرج ورج کر بولتے ہیں. میں دوبارہ کہنے لگا ہوں. جبرائیل نبی کے قدم چومتا ہے، سنی نبی کا نام چومتا ہے، مرشد کے ہاتھ چومتا ہے. اب کہیں گے بھئی یہ ہاتھ چومنا کہاں سے جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان گفتگو فرما رہے ہیں. ایک نوجوان صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں، صحیح حدیث. عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی. کیا مانی تھی؟ میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں کعبے کا دروازہ چوموں گا، کعبے کا دروازہ چوموں گا. یا رسول اللہ میرا کام ہو گیا ہے لیکن اب جسم میں طاقت نہیں، بیمار ہو گیا ہوں، پیسے نہیں کہ سواری کا انتظام کروں، بیماری بھی ہے، خستہ حالت بھی ہے، مکہ تک پہنچ نہیں سکتا، لیکن منت مانی ہے کہ کام ہوا تو کعبے کا دروازہ چوموں گا. یا رسول اللہ اب میرے پاس یہ معاملہ نہیں، منت کیسے پوری کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے شخص اگر تیرے پاس پیسے نہیں، سواری کے، جسم میں طاقت نہیں کہ تو کعبے تک جا سکے تو سن ایسا کر، گھر پہ جا، ماں کے قدم چوم لے، منت پوری ہو جائے. ماں کے قدم چوم لے، منت پوری ہو جائے گی. آج کی یہ مبارک محفل بھی حافظ طاہر صاحب کے والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے. خدا کی قسم اپنی ماں کو نبی کے ذکر کی ایصال سے بڑھ کر تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟
اس سے بڑھ کر تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ماں کے قدم چومنا، باپ کے قدم چومنا، مرشد کے ہاتھوں اور قدموں پہ بوسہ دینا، یہ سنیوں کی علامت ہے، یہ سنیوں کی علامت ہے۔ آقا علیہ السلام جبرائیل امین کے ہمراہ چل پڑے، زمزم کے کنویں پہ آئے، آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا تو دیکھا کہ ایک سواری کھڑی ہے۔ حضور نے پوچھا کہ یہ سواری کیسی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ براق ہے، جنت سے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے سواری بنا کر بھیجا ہے۔ جب یہ بات سنی تاجدار کائنات آقا علیہ السلام کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے، آنسو آ گئے۔ جبرائیل امین حیران ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے سفر پہ جا رہے ہیں، رب کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ فرمایا اے جبرائیل میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں کہ آج میرے لیے براق سواری ہے، لیکن قیامت کے دن جب میری امت پورے صراط پر سے گزرے گی تو ان کا حال کیا ہوگا؟ جبرائیل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کیجئے، جب آپ کے امتی پورے صراط پر سے گزریں گے تو میں جبرائیل اپنے پر پھیلا دوں گا، میں جبرائیل اپنے پر پھیلا دوں گا۔ لیکن جان لیجیے عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، ہر امتی کے لیے جبرائیل کا پر نہیں ہوگا، ان کے لیے ہوگا جو زندگی میں مصطفیٰ کے نام کے دھکے بجاتے ہوں، جو نبی کے نام کے چرچے کرتے ہوں۔ سیدنا جبرائیل امین براق کی رکاب تھامے، آقا علیہ السلام اس پر آرام فرما ہو گئے، سواری چل پڑی۔ جب ہمارے کنٹریز میں بھی، ملکوں میں بھی جب کوئی باہر کا حکمران آئے تو بہت پروٹوکول دیا جاتا ہے، اعلانات کروائے جاتے ہیں، ٹیلی ویژن ریڈیو پر اعلانات ہوتے ہیں، نشر کیے جاتے ہیں، بالکل وہی منظر ہوگا۔ سیدنا جبرائیل امین آقا علیہ السلام کی سواری کی رکاب تھامے چل رہے تھے اور اعلان کر رہے ہوں گے اے گردش زمانہ رک جا، اے آسمانوں کی چمکاہٹ اپنی روک لو، اے دریاؤں اپنی جولانیوں کو روک لو، اے سمندروں اپنی جلملاہٹ کو روک لو، اے عرش والو تم بھی ٹھہر جاؤ، اے زمین کی جولانیاں تم بھی ٹھہر جاؤ، اے انبیاء سب کے سب مسجد اقصی میں جمع ہو جاؤ، مصطفیٰ کی سواری آ رہی ہے، محمد عربی کی سواری آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام جب وہاں سے گزرے، بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میری سواری گزری تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام، رأیت بقبر موسیٰ، مسلم شریف کی صحیح حدیث، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ قبر پہ کھڑے ہو قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام بیت المقدس پہنچے تو دیکھا کہ 1.25 لاکھ پیغمبر وہاں پر موجود ہیں، اور دیکھا کہ ان میں موسیٰ بھی موجود ہیں۔ بڑا اہم نکتہ، موسیٰ بھی موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تو وہاں بھی تو یہاں بھی۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں اللہ کی طاقت سے وہاں بھی یہاں بھی، اللہ کی طاقت سے وہاں بھی اور یہاں بھی، یہی جو بندے اللہ کے انبیاء کے نقش قدم پر چلتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ان کے تصرف کا حال بھی یہ ہو جاتا ہے، کبھی ایک جگہ پر کبھی دوسری جگہ پر۔ حضور غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ ایک مرید کے گھر بھی ہیں، دوسرے مرید کے گھر بھی، ایک کے گھر بھی دوسرے کے گھر بھی۔ اولیاء کرام کا تصرف کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سیڑھی لگائی گئی، آقا علیہ السلام نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت کروائی، تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آج سے پہلے تو نبی تھا، آج امام الانبیاء بن گیا۔ سیڑھی لگی آسمان پر، پہلے آسمان پہ پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام داہنی جانب دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں،
बाहिनी जानिब देखते हैं तो रोते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा जिब्राइल ये माजरा क्या है, ये कौन है, माजरा क्या है? जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नस्ल इंसानियत के बाबा आदम है। ये दाहिनी जानिब अपनी नेक औलाद को देखते हैं तो मुस्कुराते हैं और बाहिनी जानिब अपनी बद औलाद को, बुरे काम करते हुए औलाद को देखते हैं तो रोते हैं। दूसरे आसमान पर, तीसरे से चौथे आसमान, पांचवा, छठा, सातवां आसमान जिब्राइल हमरा मकाम सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। आका अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा का मकाम क्रॉस कर गए। जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा पे रुक गया। आका अलैहिस्सलाम ने मुड़ कर देखा, जिब्राइल रुक क्यों गया? या रसूल अल्लाह आगे नहीं आ सकता। बुखारी की सियासत की हदीस मुबारक बयान कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह आगे नहीं आ सकता। जिब्राइल क्यों? तू मक्का से लेकर चला है, तू मक्का भी साथ था, मदीना भी साथ था, बैतुल मक़दिस में भी साथ था, पहले दूसरे आसमान में भी साथ, तीसरे चौथे पांचवें आसमान में भी साथ, सातवें आसमान में भी साथ, सिदरतुल मुंतहा तक साथ। अब यहाँ तक आया है तो तोड़ चल, यहाँ तक आया है तो तोड़ चल। जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कदम भी बढ़ाया तो पर जल जाए, कदम भी आगे रखा तो पर जल जाए। अब बड़े लतीफ नुक्ता बयान कर रहा हूँ। मुमकिन है कि ये बात आज से पहले आपने ना सुन रखी हो। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिब्राइल आगे क्यों नहीं आता? या रसूल अल्लाह आगे नूर है, तू भी तो नूर है। या रसूल अल्लाह आगे ज्यादा नूर है, आगे वो जाए जिसका उतना नूर हो। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिब्राइल वो वक्त याद कर जब नमरूद इब्राहिम को आग में फेंक रहा था तो तूने मेरे दादा इब्राहिम को शोखी से क्या कहा था? अर्ज की या रसूल अल्लाह याद है जब जिब्राइल नमरूद इब्राहिम को आग में फेंक रहा था तो मैं गया था, मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अर्ज की थी कि आप अल्लाह के खलील हैं, नमरूद आपको आग में फेंक रहा है, अगर कोई काम है तो मुझे बताएं, कोई पैगाम है तो मुझे बताएं, मैं रब तक पहुंचा दूंगा। तो आप दादा जान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि जिब्राइल तू कहां तक जा सकता है? तो मैंने जवाब दिया था कि मैं वहां तक जा सकता हूं कि जहां कोई वली नहीं जा सकता, मैं वहां तक जा सकता हूं कि जहां कोई नबी नहीं जा सकता, मैं वहां तक जा सकता हूं कि जहां कोई नहीं जा सकता। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिब्राइल वो वक्त याद कर जब तूने मेरे दादा इब्राहिम को बड़ी शौखी से कहा था कि तू वहां तक जा सकता है कि जहां कोई नबी नहीं जा सकता, तू वहां तक जा सकता है कि जहां कोई नबी नहीं जा सकता, तू वहां तक जा सकता है कि जहां कोई नहीं जा सकता। जिब्राइल आज तू भी देख ले कि मैं वहां जा रहा हूं कि जहां तू भी नहीं जा सकता। सिदरतुल मुंतहा से ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चले। जब कुछ आगे चले नूरानी सफर शुरू होता है। एक मकाम पर पहुंचे, हुजूर अलैहिस्सलाम झुके इस इरादे से कि अपने नालेन उतार। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। साहिब तफसीर रूहुल बयान बयान करते हैं, वो नकल कर रहा। झुके, ऐलान हुआ, हुक्म हुआ, मैं महबूब मा अरादा या मोहम्मद, ये महबूब इरादा क्या है? महबूब इरादा क्या है? अर्ज की बारी ताला नालैन उतार रहा। थोड़ा ज़ौक़ का इजहार कीजिए फिर मुझे भी लुत्फ़ आएगा। भाई आप लोगों को नींद आ रही है? पीछे वाले जवाब दीजिए, नींद आ रही है आप लोगों को? नबी का ज़िक्र जरा मोहब्बत के साथ सुने, इंशाअल्लाह नींद उड़ जाए। बुलंद आवाज़ से कह दे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। महबूब इरादा क्या है? अर्ज की या रसूल अल्लाह कदमों से नालैन उतार रहा हूँ। क्यों उतार रहे हो? अर्ज की बारी ताला जब मूसा कोहे तूर पे आया था तो आपने हुक्म दिया था कि मूसा नालैन उतार दो। बारी ताला वो ज़मीन थी, ये आसमां है, वो फर्श था, ये अर्श है, वो तूर था, ये सिदरतुल मुंतहा है,
لیے مولا اپنے نالین اتار رہا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا یا اے محبوب تو نے درست کہا، وہ زمین تھی یہ آسمان ہے، وہ فرش تھا یہ عرش ہے، وہ طور تھا یہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن محبوب وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے۔ وہ موسیٰ تھا اور تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب نالین نہ اتار، صاحب روح البیان نقل کرتے ہیں، جان لیجئے نسبت کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام کے قدم مبارک میں جو نالین تھے، جو جوتے تھے، وہ مکہ کے کسی موچی کے بنے ہوئے تھے، موچی کے کسی بنے ہوئے تھے، چمڑے کے جوتے تھے، ان میں کوئی کمال نہ تھا۔ خدا کی عزت کی قسم، جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں وہاں مصطفیٰ کا جوتا بھی جاتا ہے، حضور کے نالین بھی جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا شے کا خود کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ شے کو نسبت با کمال بنا دیتی ہے۔ انسان خود سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن انسان کے دل پر جب اللہ کی ضرب قاری لگتی ہے تو وہ عام انسان سے اللہ کا ولی بن جاتا ہے، عام انسان سے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور جب لوگوں کی نسبت اللہ کے ولی سے ہو جائے، لوگوں کی نسبت اللہ کے ولی سے ہو جائے، تو پھر وہ عام بندے بھی عام نہیں رہتے۔ اس خاص کی وجہ سے اللہ رب العزت عام کو بھی باکمال درجہ عطا کر دیتا، کمال درجہ عطا کر دیتا۔ حضور علیہ السلام آگے چل پڑے، کچھ آگے چلے، جب جنت کے قریب پہنچے تو آقا علیہ السلام نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا محمد۔ کیا لکھا دیکھا؟ محمد۔ حضور علیہ السلام پھر کچھ آگے بڑھے تو جھانک کے دیکھا تو جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا تھا محمد۔ حضور علیہ السلام پھر تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھا کہ کوثر کے پیالوں پہ لکھا تھا، کوثر کے پیالوں پہ لکھا تھا محمد۔ عرض کی باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں دیکھتا ہوں وہاں میرا نام لکھا ہے، جنت کے دروازے پہ میرا نام، جنت کے درختوں کے پتوں پہ میرا نام، کوثر کی پیالیوں پہ میرا نام۔ فرمایا محبوب لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہی جلوے تو تجھے دکھانے تھے اس لیے معراج میں بلایا، یہی جلوے تجھے دکھانے تھے اسی لیے تو تجھے معراج میں بلایا ہے کہ محبوب حوران جنت کی جبینوں پہ تیرا نام، غلمان بہشت کی چھاتیوں پہ تیرا نام، کوثر کے پیالوں پہ تیرا نام، جنت کے درختوں کے پتوں پہ تیرا نام، جنت کی نہروں پہ تیرا نام، قرآن کی آیتوں میں تیرا نام، تیری حدیث میں تیرا نام، فکر و افکار میں تیرا نام، ذکر و اذکار میں تیرا نام، تسبیح و تحمید میں تیرا نام، فقیہ کی فقہ میں تیرا نام، مفکر کی فکر میں تیرا نام، مقرر کی تقریر میں تیرا نام، خطیب کے خطبے میں تیرا نام، محرر کی تحریر میں تیرا نام، ولی کی ولایت میں تیرا نام، امام کی امامت میں تیرا نام، مؤذن کی اذان میں تیرا نام، ساجد کے سجدے میں تیرا نام، غازی کی للکار میں تیرا نام۔ محبوب ہمارا وعدہ ہے کہ جہاں ہوگا میرا نام وہاں، محبوب یہ میرا وعدہ ہے کہ جہاں ہوگا میرا نام وہاں ہوگا تیرا نام، اور جہاں ہوگا تیرا نام وہاں بنے گا سب کا کام۔ بلند آواز سے کہہ دے، جہاں ہوگا تیرا نام وہاں بنے گا سب کا کام۔ نبی کے ذکر کی محفل کیوں سجاتے ہیں کہ ہم سب کا کام بھی بن جائے، ہم سب کا بھی، ذرا بلند آواز سے کہہ دو بھائیو، ہم سب کا بھی کام بن جائے۔ آقا علیہ السلام تھوڑا اور قریب ہوتے ہیں، ایک طرف رب کائنات، دوسری طرف محمد مصطفیٰ کے جلوے، اللہ محبوب کو تک رہا ہے، محبوب محب کو تک رہا ہے۔ فرمایا محبوب کچھ لے کر بھی آئے ہو، آپ کسی کے گھر جائیں ملاقات کے لیے تو کیا کرتے ہیں، عام دستور ہے شادی پہ جائیں کہیں جائیں تو کچھ لے کر جاتے ہیں، کوئی میٹھا کوئی تحفہ تحائف۔ فرمایا محبوب کچھ لے کر بھی آئے ہو،
عرض کی باری تعالیٰ تیرے خزانے میں کس شے کی کمی ہے کہ میں کچھ لے کے آتا؟ لیکن چونکہ سوال عاشقانہ تھا تو جواب بھی معشوقانہ دیا. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. سوال عاشقانہ تھا تو جواب بھی معشوقانہ دیا. عرض کی باری تعالیٰ ہاں تیرے لیے وہ چیز لے کر آیا ہوں کہ جو تیرے خزانے میں بھی نہیں ہے. وہ چیز لے کر آیا کہ جو تیرے خزانے میں نہیں ہے. مولا تیری بارگاہ میں تحفتاً سجدہ لے کے آیا ہوں. تو کسی کو سجدہ نہیں کرتا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. باری تعالیٰ ساری عبادتیں سجدے قیام و رکوع تیری بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتا ہوں. تحفہ دیا تو آگے سخی ہو تو وہ بھی جواب میں تحفہ دیتا ہے. فرمایا محبوب السلام علیکم ایھا النبی، تو میرے لیے سجدہ لے کر آیا. اب تب تک کسی کا سجدہ قبول نہیں ہوگا جب تک نماز میں وہ تجھ پر سلام نہیں بھیجے گا. جب تک نماز میں تجھ پر سلام نہیں بھیجے گا اس وقت تک کسی کا سجدہ قبول نہیں ہوگا. عرض کی مولا وہ مقام ایسا تھا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو سب کو بھلا دیتا، لیکن قربان جائے اپنے آقا و مولا. آقا علیہ السلام کی شان و عظمت پر ادھر بھی عرض کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر مولا میری تے خیر ہے، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا بنے گا. محبوب ہمارا وعدہ ہے جو تو چاہے گا تیری امت کے ساتھ ویسا کیا جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب جب تک تو راضی نہیں ہوگا، جب تک تو راضی نہیں ہوگا ہم حساب کتاب کو معاملہ حشر کے دن ختم نہیں کریں گے. اور آقا علیہ السلام تب تک راضی نہ ہوں گے کہ جب تک آخری امتی بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے. تو جب ایسا محبوب ہو، ایسا نبی ہو تو اس کے نام کے ڈنکے ہم کیوں نہ بجائیں، کیوں نہ بجائیں. روئے زمین کے ہر حصے پر محمد کے نام کے ڈنکے بج رہے. صرف گوجرا میں نہیں، صرف لاہور اور فیصل آباد کراچی میں نہیں، بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اگر کسی کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کے نام کا، آقا علیہ السلام کا ہے. ایک نبی کے ذکر کی محفل آج ہم نے گوجرا شہر کے اس مقام پر سجائی. خدا کی عزت و وقار کی قسم ایسے ہی نبی کے ذکر کی محفل ہر رات عرش پر خدا خود سجاتا ہے، اللہ خود سجاتا ہے. یہاں ہم کہہ رہے ہیں، نبی کا ذکر کر رہے ہیں، مل بانٹ کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں. وہاں نبی کا ذکر خدا کرتا ہے، فرشتے سنتے ہیں. نبی کا ذکر خود اللہ کرتا ہے اور فرشتے سننے والے ہوتے ہیں. معراج پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیں، مضبوط کر لیں، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا، جنہوں نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار. یہاں پر ایک نقطہ بیان کروں گا پھر بات کو ختم کرتا ہوں، بڑا توجہ طلب. الا کا کیا مطلب ہے؟ خبردار. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا جب اپنی قدرت کی بات کی، اولیاء اللہ کی شان جان لیجئے، سمجھ لیجئے. حضور قبلہ شیخ المشائخ صفی باصفا قدوۃ الاولیاء حضور قبلہ سیدی و مرشدی بابا نظر الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے بفیضان نظر یہ سارا معاملہ، یہ ساری محفل سجی ہوئی ہے. اولیاء اللہ کی ذات مبارکہ پر بہت سے لوگ اعتراضات کی انگلی اٹھاتے ہیں، ان کی بات عقل میں نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی. میں قرآن سے ایک ایسی دلیل بتا کر جا رہا ہوں کہ اس کو اپنے دامن میں باندھ لیجئے، انشاءاللہ العزیز ہمیشہ یہ کام آئے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جب اپنی قدرت کی بات کی تو کیا فرمایا؟ توجہ میری جانب رکھیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی. فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر ایک کوئی آیت یاد، کیا ترجمہ ہے؟ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے.
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اپنی قدرت کے ذکر سے پہلے لفظ ان لگایا۔ ان کا لفظ عربی زبان میں کیوں لگاتے ہیں؟ تاکید کے لیے، تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے، مضبوطی کے لیے، کہ آگے جو کلام آنے والا ہے وہ کان کھول کر سنو۔ ان کا لفظ اس لیے لگایا جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بات کی تو فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب دوسرا مقام دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے جب اپنے ذکر کی بات کی، کس کی؟ اپنے ذکر کی بات کی تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو تم اس دنیا کے جھنجٹ اور تجارت میں دلوں کا سکون ڈھونڈتے ہو۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو تم دنیا کے مال و دولت میں، دنیا کی جاہ و حشمت میں، آل اولاد میں، دنیا کی شہرت اور عرفت میں دلوں کا اطمینان تلاش کر رہے ہو تو سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کا ذکر، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ملتا۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کی بات کی تو الا لگایا۔ الا بھی لفظ تاکید ہے، مضبوطی کے لیے آتا ہے کہ اگلا جو کلام ہے وہ کان کھول کر سنے۔ اپنے ذکر کی بات کی، الا لگایا۔ اپنی قدرت کی بات کی، ان لگایا۔ مگر جب اولیاء اللہ کی بات کی تو الا بھی لگایا، ان بھی لگایا۔ قرآن کی آیت کیسے ہے؟ ہر ایک کو یاد ہے، الا ان اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ، الا بھی لگایا اور ان بھی لگایا۔ عرض مولا جب تیری قدرت کی بات تھی تو تو نے ان نہ لگایا، الا نہ لگایا۔ جب تیرے ذکر کی بات تھی تو تو نے الا لگایا، ان نہ لگایا۔ مگر جب اولیاء اللہ کی بات آئی الا بھی لگایا، ان بھی لگایا۔ وجہ کیا ہے؟ جواب آیا اس لیے کہ رب کائنات جانتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جہاں پر میرے اولیاء اللہ کی شان پر لوگ انگلی اٹھائیں گے، اپنی ساری زندگی کا علم کی طاقت لگا دیں گے اولیاء اللہ کی شان کو کم کرنے کے لیے۔ تو لوگوں، میں نے آج سے 1400 برس پہلے الا اور انا کا زور اولیاء اللہ کی شان کو بڑھانے کے لیے لگا دیا۔ وہ اپنے علم کا زور لگائیں گے، ہم نے الا اور انا کا زور لگا دیا۔ توجہ طلب بات ہے نا، الا انا، خبردار بے شک اولیاء اللہ۔ کون؟ اولیاء اللہ۔ اور الا کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ انگلش میں اس کا ترجمہ ہے وارننگ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ خبردار، وارننگ۔ اب آپ دیکھیں کیوں لفظ یوز کیا الا کا اولیاء اللہ کے ذکر سے پہلے۔ ہم آپ دیکھیں، آپ کسی بھی بجلی گھر چلے جائیں جہاں بڑے بڑے وائرز لگے ہوں، کراچی میں تو بے شمار ایسے ہوتے ہیں، یہاں پر بھی بہت سارے ایسے مقامات ہوں گے کہ جہاں پر 4000 20,000 25,000 وولٹ سے زیادہ کا کرنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے جو ڈبے لگے ہوتے ہیں اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ انگلش میں لکھا ہوتا ہے وارننگ۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ بہت اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ اور اردو میں نیچے لکھا ہوتا ہے لال لفظ میں خبردار۔ بھئی وہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے لکھا ہوتا ہے بھئی خبردار، 20-50 ہزار وولٹ کا کرنٹ گزر رہا ہے، کہیں غلطی سے بھی ٹچ ہو گئے تو کچھ نہیں بچے گا، غلطی سے بھی قریب آ گئے تو کچھ نہیں بچے گا، دور ہی رہنا۔ اگر آنا ہو تو ادب سے آنا۔ جب ولی کا ذکر کی بات آئی اللہ رب العزت نے قرآن میں لگایا الا، خبردار کوئی عام نہیں ہے، میرے اولیاء اللہ ہے۔ جب ان کی بارگاہ میں آنا ہو تو ادب سے آنا، کہیں ایسا نہ ہو بے ادبی کرو اور ایمان سے ہو جاؤ۔ وہاں جان سے جاؤ گے، یہاں ایمان سے جاؤ گے۔ وہاں جان سے جاؤ گے اور یہاں پر کہاں سے جاؤ گے؟
ایمان سے جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اللہ رب العزت نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہہ کر یہ اعلان کر دیا رب کائنات نے کہ میرے بندو اگر کچھ لینا ہے تو میرے محبوب کے غلاموں کے در پہ آؤ۔ دو ہی در، میں اکثر یہ جملہ کہتا رہتا اکثر محافل میں، دو ہی در ہیں جو رب تک پہنچاتے ہیں، ایک ولی کا در ہے، ایک نبی کا در ہے۔ ایک ولی کا دروازہ اور دوسرا نبی کا دروازہ۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہوں گا اگر کسی کو سمجھ آ جائے، یہ دروازہ ہے سامنے، ہم دروازہ نوک کرتے ہیں، بجاتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں، جب دروازہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ دروازہ کھلے نہیں تو پتہ چلتا ہے۔ بھائی صاحب دروازے کے اندر کھڑے ہیں، میں باہر سے ہی آ کر دروازہ بجائے جا رہا ہوں، بیل بجائے جا، مجھے تو نہیں پتا کہ حضرت ہیں کہ نہیں ہے، پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا۔ بھائی دروازہ کھلے گا تو پھر خبر ہوگی کہ اندر کیا ہے۔ وہ لوگ جو فتوے لگاتے ہیں وہ بند دروازے کے باہر کھڑے ہیں، ابھی اندر کا نور دیکھا نہیں۔ جن کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں وہ رب تک پہنچ جاتے ہیں۔ دروازے کھلتا ہے تو پھر خبر ہوتی ہے کہ اندر کیا ہے۔ تو جن کے دروازے کھل گئے اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں سے پٹی کو اتار دیا، اللہ کا کرم ہو گیا۔ اور جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ برسوں سے یہی رو رہے ہیں، صدیوں سے، مزار پہ ایسا، مزار پہ ویسا، ولی سے ایسا، ولی سے ایسا، کوئی ایسا ویسا کرتے رہے، ہم تو ولی کے قدم چومتے رہیں گے، چومتے رہے ہیں، چومتے رہیں گے۔ کیوں؟ آج اور وہی لوگ کہیں بم بلاسٹ ہو جائے تو کس کا نام نکلتا ہے؟ ایمان سے بتائیے گا، یہ نہیں کہ ہم لوگ سنی بریلوی ہیں تو اس لیے نہیں، ایمان سے وہی نکلتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت صاحب ابھی آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، مسجد میں بم بلاسٹ ہو وہی نکلتے۔ کلمہ پڑھ کر مسجدوں میں بم بلاسٹ کرنا ہے، بھائی یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ یقیناً کوئی ایمان نہیں، بلکہ انتہا درجے کے کافر، بدترین کافر۔ تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کلمہ پڑھ کر مسلمان کا گلا کاٹے، ہم وہ نہیں ہیں۔ ہم بندوقوں والے نہیں ہیں، ہم بندوقوں والے۔ میں ایک اکثر جملہ کہا کرتا ہوں اور لوگوں کو بہت پسند آتا ہے میرا یہ جملہ، گوجرا والوں کی نظر کر رہا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہیے گا کہ ہم دہشت گردی والے نہیں ہیں، ہم بندوقیں نہیں اٹھاتے ہیں، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہم بندوقوں والے نہیں، ہم درود و سلام والے، ہم بندوقوں والے نہیں بلکہ کون ہیں؟ درود و سلام والے، اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم۔ ابھی انہوں نے مثنوی نہیں لکھی تھی، فارسی زبان میں 1450 برس میں اللہ رب العزت کی محبت اور معرفت میں مثنوی شریف سے زیادہ ڈوبی ہوئی تحریر دوسری کوئی نہیں۔ فارسی کا قرآن، فارسی کا قرآن کہا جاتا، 1450 برس اللہ کی محبت اور عشق میں جو کتاب لکھی مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اس جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں لکھ سکا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا حال پتہ ہے آپ کو کیا تھا؟ ترک سے تعلق رکھتے تھے، ترکی و نسل تھے، بہت بڑے علامہ تھے، فہامہ تھے، بہت بڑے علامہ تھے، کتابوں فلسفے اور منطق کے بہت بڑے ماہر۔ ایک روز مسجد میں تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے، کتابوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا۔ اسی دوران حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہاں سے گزر ہوتا، ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ مسجد کے اندر تشریف لائے اور جب کتابوں کا ڈھیر دیکھا تو مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، ابھی مولوی تھے، مولانا روم نہیں بنے تھے، ابھی مولانا روم نہیں بنے تھے، بہت بڑے امام تھے اپنے وقت کے، منطق اور فلسفے کے، فقہ کے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ سے شاہ شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا ای چیست؟
یہ کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیند میں تھے، آنکھیں کھولی اور جواب دیا ای آست کہ تو نہ دانی، اے درویش یہ وہ ہے کہ جو تو نہیں جانتا، یہ علم ہے، تیرا علم سے کیا تعلق، تو فقیر ہے، تو درویش ہے، تجھے کیا خبر ان کتابوں میں اللہ نے کیا رکھا؟ یہ سننا تھا۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد میں ایک باہر حوض تھا، کتابیں اٹھائیں ایک ایک کر کے پانی کے حوض میں ڈال دی، دھکا دیا ساری کتابیں پانی کے حوض میں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی چیختے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے فقیر تو نے یہ کیا کر دیا، مجھے برباد کر دیا، میرے ساری زندگی کے علم کو تو نے غارت کر دیا۔ پہلے زمانے میں پکی انک تو ہوتی نہیں تھی، سیاہی کچی سیاہی ہوتی تھی، ذرا پانی لگ جائے تو وہ مٹ جاتی۔ وہ پریشان حال سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ میری ساری زندگی کا سرمایہ جو تھا، علم جو تھا، وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ ابھی اسی پریشانی کے حالت میں سر پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حوض میں اترے اور ایک ایک کتاب اٹھا کر باہر رکھنا شروع کی۔ راوی کہتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کتاب اٹھا کر باہر رکھتے تو پانی کا ایک قطرہ بھی کتاب پر نہ ہوتا، پانی کا ایک قطرہ بھی کتاب پر نہ ہوتا، حتیٰ کہ اگر کسی کتاب پر کوئی گرد جمی ہوئی تھی تو باہر اٹھا کر رکھتے تو گرد بھی کی ہوا سے اڑتی، گرد ویسی کی ویسی تھی، سیاہی اپنی جگہ پر تھی۔ مولانا روم ہکا بکا حیرانی کے عالم میں پوچھتے ہیں اے فقیر این چیز یہ کیا ہے؟ اب باری درویش کی تھی شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، آپ نے فرمایا ای آست کہ تو نہ دانی، مولانا روم یہ وہ ہے کہ جو تو نہیں جانتا، یہ وہ ہے کہ جو تو نہیں جانتا۔ ادھر ہی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پہ گر پڑے، آپ سے بیعت ہوئے، اکتساب فیض کیا، اور اس کے بعد آپ نے مثنوی ایسی لکھ دی اللہ کی محبت و معرفت میں کہ 1450 برس گزرے، اللہ کی محبت و معرفت میں کوئی دوسری مثنوی نہیں لکھ سکا، کوئی دوسری مثنوی نہیں لکھ سکا۔ بس بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی میرا کراچی سے یہاں پر آ کر اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنا، اولیاء اللہ کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ حافظ شاہد بھائی، ان کے اہل خانہ، جملہ عزیز و اقارب، جملہ حاضرین و سامعین یہاں پر تشریف لائے، دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کے طفیل، اپنے محبوب کے طفیل حشر کے دن اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔